لڑکی کے اچھے رشتے کے لیے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے لڑکی بھی اور گھر والے بھی پڑھ کے دعا کریں، اللہ خیر کا رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ سائی کرنے کے بعد بال کترنے کے لیے خالہ 2 عورتوں کے پاس گئی، ان نے بال نہیں کترے، پھر میں نے حالت احرام میں بال، اگر تم دونوں طواف کر چکے تھے، صفا مروہ دوڑ چکے تھے، پھر تم نے خالہ کے بال کاٹے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ یہ وہی رکھے ہوئے ہیں، روز رکھے رہتے، پھاڑ دیا کرو بس۔ اذان سے پہلے ہی اذان کے بعد صلاۃ والسلام بدعت ہے۔ یہاں جو گوشت ہے جو باہر کے ملکوں سے آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بچے یا بچی کے لیے بہترین نام کون سا ہے؟ جو صحابہ کے نام ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، وہ سب سے اچھے ہیں۔ ایک آدمی نے احرام پاکستان سے باندھا ہے لیکن ہوٹل میں آ کے احرام کھول دیا، غسل کے کوئی دم نہیں۔ اگر خوشبو والے صابن سے غسل کیا تو دم ہے، ورنہ حالت احرام میں سادہ پانی سے غسل کر لیں یا سادہ صابن سے کوئی دم نہیں ہوتا۔ حضور پاک نے مینا میں بھی غسل فرمایا، عرفات میں بھی غسل فرمایا، تو احرام نہیں تھا۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ حضور کے روضے پہ میرا پیغام دے دینا، مشکل حضور سے ہے، مشکل کے لیے اللہ کو مانگا جاتا ہے۔ جدے سے جو لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، ہل ہے۔ اگر مسجد جیرانہ سے جا کے عمرے کی نیت کریں بالکل ٹھیک ہے، حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے جیرانہ سے۔ خانہ کعبہ میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں، کیونکہ یہاں لاکھوں کا اجتماع ہے، اس لیے لوگ معذور بھی ہوتے ہیں۔ اگر بیٹھے رہیں تو پھر تو 2 دن بھی نہیں نکل سکتے۔ مقام ابراہیم کو بوسہ دینا بدعت ہے، غلاف کعبہ پر بوسہ دینا بدعت ہے۔ پاکی اور ناپاکی پہ شک ہوتا ہے، کبھی وضو پر تو کبھی غسل پر بہت پریشانی ہوتی ہے، بلا وجہ شک نہ کیا کریں۔ ویسے یہ بیماری ہے، کسی سائی کا ٹرسٹ سے دوائی لے لیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک ساتھ اگر 3 طلاقیں دیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ 4 اماموں کے نزدیک 3 ہوتی ہیں۔ بعض علماء اہل حدیث رحمۃ اللہ علیہ ان کو 1 کہتے ہیں، لیکن جمہور 3 کو 3 کہتے ہیں۔